بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والے کون تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والے یہ بنی اسرائیل کے علماء تھے، اور ساتھ ہی یوشع ابن نون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گاؤ پرستوں کی طرف سے معذرت کرنے گئے تھے۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ خوب پاک صاف ہو اور غسل کر لے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور پہاڑ کے قریب ہوئے تو پہاڑ پر بادل چھایا ہوا تھا اور روشنی کا ستون بلند ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بنی اسرائیل نے ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا، اور مفسرین کی ایک جماعت نے ان کی موافقت فرمائی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس قول کو اسی پر محمول کیا ہے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق میں سے ان گروہ اللہ کا کلام سناتا تھا، پھر اس کو سمجھنے کے بعد تبدیل کر دیتا تھا، حالانکہ وہ جانے تھے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام براہ راست سنا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَجِدْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنے، جو ان تک پہنچے براہ راست سنتا مراد نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کلام سنا۔ اسی طرح اہل کتاب نے کہا کہ ان 70 آدمیوں اللہ کو دیکھتا تھا، اور یہ بھی ان سخت ترین غلطی ہے، کیونکہ جب انہوں نے دیدار الہی کا سوال کیا تو وہ زلزلہ کی زد میں آ گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم جب تک خدا کو سامنے نہ دیکھ لے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے اگیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّي لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ۔ جب زلزلے نے ان کو پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اگر تجھے منظور ہوتا تو اس سے پہلے ہی ہم کو تو اس سے پہلے ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے بہترین 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، اور ان کو فرمایا کہ چلو اور اللہ سے اپنے گواہی کی معافی مانگو، اور جن لوگوں کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی التجا کرو، روزہ رکھو، طہارت اختیار کرو اور کپڑے پاک کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی مقرر کردہ وقت کے مطابق ان کے طور سینا کی طرف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ کے حکم اور اجازت سے ہی آتے تھے۔ ان 70 آدمیوں نے اللہ سے کلام سننے کے مطالبہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب ہوئے تو اس پر بادل کا ایک ستون گرا جس نے تمام پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے اور بادل میں داخل ہو گئے،
اور قوم کے آدمیوں کو حکم دیا کہ قریب ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو ان کی پیشانی پر نور چھایا گیا اور بنی آدم میں آپ کو کوئی نہیں دیکھا سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ قوم قریب ہوئے، جب بادل میں داخل ہوئے تو سجدہ میں گر گئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہے تھے تو انہوں نے بھی اللہ کا کلام سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ حکم دے رہے تھے اور کچھ سے روک رہے تھے، اور فرما رہے تھے یہ کرو اور یہ مت کرو اور یہ نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے چکا اور موسیٰ علیہ السلام سے بادل ہٹ گیا، آپ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کی تصدیق ہرگز ہم نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر سے نہ دیکھ لیں۔ تو ان کو ایک سخت کڑک نے پکڑ لیا اور ان کی روحوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ سب 70 آدمی فوت ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور واسطہ دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہوئے دعا فرمائی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا ہے تو ہمیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، تو ہم میں سے ان نادانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے، یعنی ان بیوقوفوں کے کام کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ کر جنہوں نے بچھڑ کی عبادت کی ہے، کیونکہ ہم ان سے بری ہیں۔